اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے. کہ توضیح المسائل اور فتاوی کی اصطلاحات اگر آپ پڑھیں تو پہلے تو اس سے پہلے توضیح المسائل کی اصطلاحات پہ جائیں. کچھ چیزوں سے واقفیت ضروری ہے. جیسے آپ ایک لفظ بار بار سنتی ہیں فتویٰ. فتویٰ کیا چیز ہوتی ہے؟ دیکھیے شرعی دلائل کو حاصل کرنے کے بعد مجتہد حکم الہی کی جو خبر دیتا ہے وہ فتویٰ کہلاتا ہے. یعنی مجتہد کے پاس جو شرعی دلائل ہیں اس نے اس کے اندر جانکاری کی ہے, اس نے کے اندر بہت زیادہ اس نے محنت کی ہے, اس کے بعد جو اس نے شرعی دلائل حاصل کی ہیں تو اس کے بعد وہ اس میں سے حکم الہی نکالتا ہے اور اس کی خبر آپ کو دیتا ہے کہ حکم الہی اس سلسلے میں یہ ہے, اللہ کا حکم, وہ چیز فتویٰ کہلاتی. اچھا ایک چیز ہوتی ہے فتویٰ دینا, اس کی نسبت مجتہد کی طرف ہوتی. وہ فتویٰ دینا یہ مجتہد کا کام ہے. اچھا دوسری ایک چیز ہے اس کے مقابلے میں, اسے کہتے ہیں فتویٰ لینا. یعنی کسی شرعی مسئلے میں فقیہ سے فتویٰ طلب کرنا یا اس کی رائے معلوم کرنا کہ اس کی تحقیق کیا ہے کہ حکم خدا اس مسئلے میں کیا ہے, اسے کہتے ہیں یہ فتویٰ لینا. اچھا فتویٰ لینے کو ہی استفتاء کہا جاتا ہے. استفتاء یہ جو آپ سنتی ہیں نا کہ استفتاء آیت اللہ سیستانی کا, آیت اللہ خامنئی کا, یہ استفتاء کہلاتا ہے. یعنی فتویٰ طلب کرنا, یعنی ان سے جو پوچھے گئے سوالات ہیں پھر ان کے جو جوابات وہاں سے آتے ہیں ان استفتاءات پر مشتمل باقاعدہ پھر کتابیں بھی چھاپی جاتی. اچھا جو فتویٰ لیتا ہے اسے مستفتی کہتے ہیں. مثلا آپ جو فتویٰ لے رہی ہیں, فتویٰ پوچھ رہی ہیں, آپ نے ویب سائٹ پہ جا کر سوال پوچھا ہے یا آپ نے ان کو خط لکھا ہے, آپ ہیں مستفتی. اب جو بھی, اچھا ایک بات اس میں اور بتا دوں کہ بعض اوقات آپ جو سوالات ویب سائٹ پہ جا کر پوچھتی ہیں تو عام طور پہ وہاں سے ان کے مکتب کی طرف سے جواب آتا ہے. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ یہ آیا ہے؟ تو بہرحال کہہ تو سکتے ہیں ایک لحاظ سے, لیکن آیت اللہ سیستانی ہی سے جب یہ بات پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ بہتر ہے کہ آپ یہ کہیں کہ مکتب آیت اللہ سیستانی کا جواب یہ آیا ہے. براہ راست نسبت آیت اللہ سیستانی کی طرف نہ دیں. وہ ہیئت استفتاء کہلاتی ہے جو کہ ان کے فتووں کے مطابق ہی جواب دیتی ہے, اور جب کسی مسئلے میں کوئی پیچیدگی ہوتی ہے تو پھر آیت اللہ سیستانی سے پوچھا جاتا ہے. تو اس میں یہی کہنا زیادہ مناسب ہے کہ مکتب آیت اللہ سیستانی کا جواب یہ ہے. اچھا اب جو مسئلہ لکھ کر پوچھا گیا ہے اس مستفتی نے, یعنی جس مسئلے پر رائے لی گئی ہے اسے مستفتی علیہ کہتے ہیں. یہ تھوڑی سی ایک ایسی بیچ میں آ رہی ہیں چیزیں, اگرچہ اتنی رائج اصطلاحات نہیں, لیکن کسی جگہ اگر آپ پڑھیں تو آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو. تو مستفتی علیہ جس مسئلے پر رائے لی گئی ہے, استفتاء جو رائے لی جاتی ہے, مستفتی یعنی آپ جو ہیں جو رائے لے رہی ہیں, اور جو رائے دے رہا ہے اسے کہتے ہیں مفتی. اگرچہ مفتی کی جو اصطلاح ہے ہمارے شیعوں کے اندر یہ رائج نہیں, ہمارے برادران اہل سنت کے اندر سب بہت رائج اصطلاح یہی ہے. وہاں پہ مجتہد وغیرہ اب نہیں کہے جاتے, وہاں مفتی کہے جاتے ہیں. ہمارے ہاں کیونکہ اجتہاد کھلا ہوا ہے تو اجتہاد کا دروازہ مسلسل کھلا ہوا ہے, اجتہاد جاری و ساری ہے ماشاءاللہ, تو یہاں پر مجتہدین کہے جاتے ہیں. تو بہرحال لیکن اگر آپ کہیں کہ فتویٰ دینے والا مفتی ہے تو اس کے اندر بھی کوئی حرج نہیں, اگرچہ یہ رائج نہیں ہے ہمارے ہاں, لیکن اگر کوئی استعمال کر بھی لے تو اس کے اندر کوئی ایسا مذائقہ نہیں. اچھا فتاوے جو وہاں سے آتے ہیں اس کی بھی بہت ساری اقسام ہیں, یا جو استفتاءات آتے ہیں. بعض اوقات فقہی استفتاءات ہوتے ہیں, بعض اوقات عقائد سے متعلق بھی آپ سوالات پوچھتی ہیں اس کے بھی استفتاءات ہوتے ہیں. بعض اوقات تاریخی باتوں پہ آپ ان مجتہد کی رائے لیتی ہیں, وہ بھی ایک استفتاء ہوتا ہے. بعض اوقات آپ احادیث کی کنفرمیشن ان سے کرواتی ہیں, کیا یہ حدیث صحیح ہے نہیں ہے, اوتھینٹک ہے نہیں ہے, اس طرح کی باتیں. تو علم حدیث کے سلسلے میں جو سوالات ہوتے ہیں اس پہ بھی استفتاءات ہوتے ہیں. اسی طریقے سے مثلا شاعر حسینی ہے جو رسومات عزاداری ہیں, ان کے متعلق بہت سے پوری کتابیں لکھی گئی ہیں ان کے استفتاءات پر مشتمل.
اور کچھ فتاوے تو بہت مشہور ہوئے. مثلا امام خمینی نے شاتم رسول ملعون سلمان رشدی کے خلاف جو فتویٰ دیا تھا، پوری دنیا کے اندر کتنا زیادہ وہ فتویٰ مشہور ہوا تھا. تو یہ اس طرح کے کچھ فتاوے تو بے تحاشا مشہور ہوئے. اسی طریقے سے مثلا آیت اللہ سیستانی کا جو فتویٰ تھا داعش کے خلاف، یہ کتنی زیادہ اس فتوے کی شہرت ہوئی تھی. تو بہرحال یہ اپنی جگہ پر یہ مشہور ترین فتاوے. اسی طریقے سے مرزا شیرازی کا جو نے تمباکو کو حرام قرار دے دیا تھا، ایران میں تمباکو کو حرام قرار دے دیا تھا کہ جو ایران کے اندر تمباکو کی صنعت کے ذریعے جو استعمار ہے وہ داخل ہونا چاہ رہا تھا. تو انہوں نے ابتدائی سے یہ فتویٰ ان کا بہت مشہور ہوا. آج تک اس کی بازگشت جو ہے مختلف جگہوں پہ سنائی دیتی ہے اور مختلف جگہوں پہ کوٹ کیا جاتا ہے مرزا شیرازی کا تمباکو کی حرمت کا فتویٰ. بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت فتویٰ استعمال کرنا ایسے ہی جیسے امام زمانہ علیہ السلام سے جنگ کرنا، اتنا سخت ہے. محمد و آل محمد. اچھا، اب اسی طرح سے توضیح المسائل جو ہے جب آپ پڑھیں گی تو اس کے اندر بہت سارے رسالے عملیات، توضیح المسائل. صرف ایک توضیح المسائل تو کتاب نہیں ہے، ظاہر ہے کہ بہت ساری اور کتابیں جن کا ہم تذکرہ پہلے کروا چکے ہیں. جناب منہاج الصالحین ہے، عروۃ الوثقیٰ ہے، اور تحریر الوسیلہ ہے، اور بہت ساری اس طرح کی کتابیں ہیں، المسائل المنتخبہ وغیرہ. تو اصطلاحات اس کے اندر استعمال ہوتی ہیں. پچھلی دفعہ بھی ہم نے بات بتائی تھی کہ اصطلاحات اصل میں کچھ ایسے اشارے ہیں جو کہ خیالات کے مجموعے کی طرف ذہن کو منتقل کر دیتے ہیں. یعنی ضروری نہیں ہے کہ یہ سب اصطلاحات قرآن و حدیث کے اندر موجود ہوں. جیسے کہ میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ اس کے خلاف بھی ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ دیکھیے مجتہد کہہ رہا ہے کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ یوں بتائیے کون سے امام نے احتیاط واجب کا لفظ استعمال کیا ہے، کون سے قرآن کے اندر آیا ہے، کون سی حدیث کے اندر آیا ہے. وہی بے وقوفانہ اور احمقانہ قسم کی باتیں کی جاتی ہیں. بہت بڑے چیز کو اگر مجتہد کوئی بیان کرنا چاہے اور ایک اصطلاح کے ذریعے ہی، صرف اتنے بار بار اتنی بڑی عبارت کو لکھنا کافی نہیں ہوتا. بس اسی ایک اصطلاح کو استعمال کرتا ہے اور جو پڑھنے والا ہے اس کا دماغ خود بخود کسی جگہ منتقل ہو جاتا ہے کہ مجتہد کیا کہنا چاہ رہا ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے. تو اچھا، اب جو یہ فتاوے ہیں، ظاہر ہے یہ فتوے کہاں سے نکلتے ہیں؟ یہ قرآن سے نکلتے ہیں. یعنی جو ان کی سورس ہے فتاوے کی، وہ قرآن ہے، اس کے اندر حدیث ہے، اس کے اندر حدیث کے بجائے سنت کہا جائے تو اور زیادہ مناسب ہوگا. قرآن ہے، سنت ہے، اجماع ہے اور عقل ہے. یہ چار چیزیں ہیں جن سے فتویٰ نکالا جاتا ہے. اب یہ خود ایک تفصیلی بحث ہے، اس پہ ہم کچھ دن پہلے بات بھی کر چکے ہیں کہ کتنی چیزوں کا خیال اس کو رکھنا پڑتا ہے. اچھا، جب توضیح المسائل آپ پڑھیں گی تو اس کے اندر مثلا ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، احتیاط اسی میں ہے کہ مثلا کوئی بھی کام کریں یا نہ کریں اس کے متعلق بات ہوتی ہے. یعنی احتیاط کہتے ہیں اس طرح سے عمل کرنا کہ کہ اس مسئلے میں بری الذمہ ہونے کا یقین ہو جائے. یعنی اس طرح سے ہم نے عمل کر لیا ہے کہ اب جیسے عورت چہرہ کھولے یا چہرے کو چھپائے حجاب کے اعتبار سے، مثلا اگر چہرے کو مکمل چھپا لیتی ہے نامحرم سے تو یہ کہا جائے گا کہ یہ احتیاط کے مطابق کیا ہے، کہ یعنی اب یہ قیامت کے روز بری الذمہ ہو جائے گی. یعنی مثال دے رہا ہوں میں ایسی کہ احتیاط اس میں ہے کہ مثلا، تو یعنی احتیاط کے معنی ہوتے ہیں کہ اس طرح سے مسئلے کے اوپر عمل کرنا کہ آپ کو بری الذمہ ہونے کا یقین ہو جائے اس مسئلے میں. یعنی میں نے حکم خدا کو یعنی احتیاطی مسئلے پر عمل کرتے ہوئے پا لیا، قیامت کے روز اب مجھ سے مواخذہ نہیں ہو سکے گا. اچھا، اب احتیاط توضیح المسائل کے اندر آپ پڑھتی ہیں تو اس کو مختلف انداز سے توضیح المسائل کے اندر آپ دیکھیں. کہیں لکھا ہوتا ہے احوت یہ ہے، جسے احوت پڑھتے ہیں لوگ، یہ احوت نہیں ہے، احوت یہ ہے، احتیاط لازم یہ ہے، احتیاط واجب یہ ہے. یہ اس طرح کی اصطلاحات اس میں استعمال ہوتی ہیں. اچھا، پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں احتیاط واجب. اگرچہ یہ احتیاط واجب کے موضوع پر آج ہم زیادہ ڈسکس یوں نہیں کریں گے کہ اس موضوع پر 3 کلاسیں مستقل 1.5 گھنٹے کی ہو چکی ہیں جس میں تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو سمجھایا گیا تھا. ظاہر ہے جو شائقین ہیں تفصیل کے وہ پچھلے اس میں جا کر دیکھ لیں، انٹرنیٹ وغیرہ پہ بھی موجود ہیں.
اچھا احتیاط واجب کیا یہ فتویٰ ہوتا ہے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں مجتہد کا فتویٰ یہ ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر اس کام کو نہ کیا جائے. تو یہ بات یاد رکھ لیں کہ احتیاط واجب فتویٰ نہیں ہے. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں تسامحاً کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ان کا فتویٰ ہے، لیکن اصلاً یہ ہے کہ مجتہد کی رائے یہ ہے یا مجتہد کا نظریہ یہ ہے، یہ کہنا زیادہ بہتر ہے اس مسئلے، فتویٰ نہیں. اچھا احتیاط واجب کے معنی یہ ہے کہ مجتہد 100% کسی یقینی نتیجے تک نہیں پہنچا ہے کہ یہ حکم خدا ہے. اچھا مجتہد کو دیکھیے اس کا کمال احتیاط یہ ہے کہ مثلا 99% بھی اگر اس کو اطمینان ہے کہ یہ مسئلہ صحیح ہے، لیکن 1% بھی مثلا شک آ جائے کسی دلیل کی وجہ سے، کسی راوی کی وجہ سے، کسی عقلی حکم کی وجہ سے، تو وہ پھر جو ہے نا فتویٰ نہیں دے گا. فتویٰ دینے کے معنی ہے وہ 100% کنفرم حکم خدا بتا رہا ہے. تو وہ تقوی و پرہیزگاری کی اس منزل کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ یہ والی جسارت نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کہ نہیں احتیاط واجب یہ والی یہ اصطلاح استعمال کرے گا کہ اس کے اندر کچھ اب وہ کون سے دلائل ہیں، کیوں وہ حکم خدا تک یقینی طور پر 100% نہیں پہنچا، اس کے پیچھے پوری ایک سائنس ہے، پوری ایک کہانی ہوتی ہے کہ کیوں اس کے اندر اس فتوے کے اندر کیا، اس مسئلے کے اندر کیا ایسی بات. لیکن مثلا 90% 95% وہ پہنچ گیا ہے، لیکن 5% 1% کچھ چیز باقی رہ گئی، تو پھر وہ کہتا ہے کہ احتیاط واجب ہی ہے. اب یا تو میری اس احتیاط پر عمل کر لو جو میں نے لکھی ہوئی، یا اگر کوئی اور میرے بعد یعنی میرے بعد جو بڑا مجتہد ہے آپ کی نگاہ میں، مجتہد یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ کیونکہ علم میں تو عالم میں ہوں، لیکن میں اگر نہیں پہنچا ہوں 100% نظریے تک، تو میرے بعد جو علم میں دوسرا بڑا مجتہد ہو وہ اگر فتوے تک پہنچ گیا ہو تو آپ اس کا فتویٰ بھی مان سکتے ہیں. اچھا بہت سے علماء تو اس کے اوپر بھی ایک بات کہتے ہیں کہ بھائی وہ کہتے ہیں کہ احتیاط واجب میں رجوع نہیں کیا جا سکتا، جیسے آیت اللہ شبیری زنجانی وہ کہتے ہیں کہ احتیاط واجب کا جب لفظ آ جائے تو اس میں رجوع نہیں کر سکتے، یعنی میری اسی احتیاط پر ہی عمل کرنا پڑے گا. وہ کہتے ہیں کہ جب عالم میں ہوں اور میری سمجھ میں نہیں آیا ہے پورا 100% حکم خدا، تو میرے بعد جو دوسرے نمبر پہ ہوگا اس کے پاس یعنی اس چیز کا علم کیسے آ جائے گا. تو بہرحال یہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو بہرحال مجتہد یہ کہتا ہے کہ عمومی جو رائے ہے، جیسے آیت اللہ سیستانی ہیں، آیت اللہ خامنئی وغیرہ بھی ہیں، وہ سب یہی کی بات کہتے ہیں کہ نہیں، آپ علم میں دوسرے بڑے مجتہد کے پاس بھی جا سکتے ہیں اور اس کا مسئلہ اس میں دیکھ سکتے ہیں. احتیاط واجب فتویٰ نہیں ہے کہ آپ کو اسی مجتہد کے مسئلے پر ہی لازمی عمل کرنا ہو. یا تو اس احتیاط پہ عمل کر لو، یا پھر یہ کہ کسی دوسرے بڑے نمبر 2 یعنی جو علم میں دوسرے بڑے مقام پر ہو اس کی طرف بھی رجوع کر سکتے ہو. اچھا اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. مثلا اس کی ایک مثال میں مثالیں دے رہا ہوں، اور زیادہ مثالیں نہیں دوں گا کیونکہ اس پہ لیکچرز ہو چکے ہیں، اب اگلی اصطلاحات پر جائیں گے. مثلا ایک مسئلہ ہے ممیز سے پردے کا. ممیز، اچھا ممیز جو ہے وہ بچہ جو بھی بالغ نہیں ہوا ہے، لیکن عورت اور مرد کے اعتبار سے، ان کے روابط کے اعتبار سے اچھائی برائی کو سمجھنے لگا ہے. عام طور پر دیکھیے لڑکے جو ہیں وہ 15 سال جب قمری مکمل کر لیتے ہیں اور 16ویں سال کے پہلے دن میں داخل ہوتے ہیں تو وہ بالغ ہو جاتے ہیں، لیکن عمر کے اعتبار سے. لیکن علماء یہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ 13-14 سال کا بچہ بھی جو کہ بالغ تو ابھی نہیں ہوا ہے عمر کے اعتبار سے، لیکن امکان اس کا پایا جاتا ہے کہ یہ اچھائی برائی کو سمجھنے لگا ہے. عمر کے اعتبار سے اگرچہ نہیں ہوا، جیسے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو کہ کھلا ڈلا بالکل معاشرہ ہو گیا ہے، بچے ہر طرح کی چیزیں ٹی وی اور اس کے اوپر جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، تو اس میں عمر وغیرہ کے اعتبار سے پہلے زمانے میں سیدھے سادے بچے ہوتے تھے جو عموماً اس طرح کی چیزوں کو نہیں سمجھتے تھے، لیکن اب بچے انٹرنیٹ وغیرہ کی وجہ سے اس طرح کی چیزوں کو دیکھنے کی وجہ سے عمر کی اس میں آ جاتے ہیں کہ اچھائی برائی کو سمجھنے لگتے ہیں. اچھا لڑکوں کے لیے تو ممیز کا لفظ آتا ہے، جو لڑکیاں ہیں ان کے لیے رشیدہ کا لفظ آتا ہے. اچھا لڑکیاں پہلے بالغ ہوتی ہیں پھر رشیدہ ہوتی ہیں. ظاہر ہے 9 سال کی جو بچی مکمل ابھی ہوئی ہے، 9 سال کمپلیٹ کی، آپ دیکھتے ہیں کہ اتنا زیادہ وہ سمجھدار نہیں ہوتی ہے ابھی. یہ جب بالغ تو ہو گئی ہے لیکن اتنی سمجھدار نہیں ہوئی، رشد ابھی اس کے اندر نہیں آیا، اور ہو سکتا ہے وہ 11 12 13 سال کے اندر اس میں آئے.
لیکن بالغ ہو گئی ہے، احکامات آ گئے ہیں، حجاب وغیرہ کرنا پڑے گا، نماز روزہ کرنا پڑے گا، یہ ہے۔ اچھا 9 سال مکمل کر کے 10ویں سال کا پہلا دن۔ اچھا ایک بات اس میں اور بتا دی جائے خواتین کے اعتبار سے، لڑکیوں کے اعتبار سے، لڑکیوں میں حیض علامت بلوغ نہیں ہوتا، یعنی اگر 9 سال کی عمر سے پہلے اگر اس کو خون آیا ہے تب بھی وہ بالغ نہیں ہوگی، اور 9 سال کی عمر کے بعد آیا ہے تو بھی علامت بلوغ نہیں، کہ 9 سال مکمل ہونے کی وجہ سے پہلے ہی بالغ ہو گئی ہے وہ۔ تو بہرحال عمر کے اعتبار سے یہ ان کا فیصلہ ہوتا ہے، حیض علامت بلوغ نہیں ہے۔ اچھا لڑکیاں، جیسے میں نے کہا کہ لڑکیاں پہلے بالغ ہوتی ہیں، رشیدہ بعد میں ہوتی ہیں، لڑکے ممیز پہلے ہوتے ہیں، بالغ بعد میں ہوتے ہیں۔ اب ایک عورت کے سامنے ایک لڑکا آیا جو کہ 13-14 سال کا ہے، 15 سال ابھی اس کے مکمل نہیں ہوئے، اب کیا یہ ممیز سے پردہ کرے گی؟ یہ ایک مسئلہ ہے۔ اچھا اب دیکھیے آیت اللہ سیستانی ہیں یا آیت اللہ وحید خراسانی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر ممیز سے بھی پردہ ضروری ہے، احتیاط واجب کی بنا پر، فتویٰ نہیں دے رہے۔ اب یا تو آپ کو اسی احتیاط پر عمل کرنا پڑے گا، آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہ بچہ ٹھیک ہے 15 سال اس کے مکمل نہیں ہوئے لیکن اچھا بڑا مرد ٹائپ کا ہی لگ رہا ہے، مونچھیں وغیرہ بھی اس کی آنی شروع ہو گئی، اب آپ کو یہ ہے کہ کہیں اس میں یہ والے یعنی ممیز ہو گیا ہے، یعنی یہ اچھائی برائی کو سمجھنے لگا ہے، تو کیا اب بالغ سے پردہ کرنا ہوتا ہے، نابالغ سے تو نہیں کرنا ہوتا؟ دیکھا جائے تو ممیز نابالغ ہے ابھی، تو کیا اس سے پردہ کرنا ہے یا نہیں؟ تو آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں، آیت اللہ وحید خراسانی مثلا فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ ممیز سے بھی پردہ ضروری، ممیز سے امکان ہے اس کے متعلق کہ یہ حرام نگاہ ڈال سکتا ہے۔ اچھا یہاں ایک بات اور بتا دی جائے کہ اگر شک ہو جائے آپ کو کہ پتہ نہیں ہے ممیز ہے بھی یا نہیں، عام طور پر 14-14.5 سال والوں کو تو آپ کو یہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ ممیز ہو گیا، لیکن بہت سے بچے ایسے ہیں 11-12 سال کے، 12 سال کے ہیں، 13 سال کے ہیں، اب شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں ممیز ہے بھی یا نہیں ہے، تو اس کا شریعت نے آسان حکم دیا ہے سارے مجتہدین نے کہ جب تک کہ آپ کو یہ شک رہے کہ یہ ممیز ہوا یا ممیز نہیں ہوا تب تک اسے ممیز نہیں سمجھیں گے اور اس سے حجاب واجب نہیں ہوگا۔ یہ ایک اچھا اس کے اندر ایک ریلیکسیشن کا ایک مسئلہ ہے کہ اگر آپ کو شک ہو سامنے والے، لیکن اگر اطمینان ہو رہا ہے کہ ممیز ہے تو پھر آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ اس سے اپنے یعنی اسی طرح سے حجاب کریں جس طرح کسی بالغ نامحرم مرد سے کرتی ہیں۔ جی ہاں جی بھی بتا رہا ہوں ان کا۔ اچھا اب آیت اللہ سیستانی کے جو مقلدین ہیں وہ اس احتیاط واجب میں یا تو اسی مسئلے پر عمل کریں خواتین، یا پھر اس مسئلے میں دوسرے بڑے مجتہد کی طرف چلی جائیں۔ اب اس کے اندر مثلا جو آپشن ان کے پاس اویلیبل ہیں، جیسے آیت اللہ سعید الحکیم، آیت اللہ سعید الحکیم فرماتے ہیں جو زندہ مراجع میں سے ہیں اور بہرحال اس لسٹ کے اندر آتے ہیں کہ جن کی طرف رجوع ہو سکتا ہے، تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں ممیز بچے سے پردہ واجب نہیں۔ تو آیت اللہ سیستانی کی مقلدات جو خواتین ہیں وہ اس مسئلے میں آیت اللہ سعید الحکیم کی طرف رجوع کر سکتی ہیں، اور رہبر معظم کا تو پہلے سے ہی والا نظریہ موجود ہے کہ وہ ممیز سے پردے کے قائل نہیں، یعنی مرضی ہے کوئی کرنا چاہے احتیاط کرنا چاہے تو الگ بات ہے، لیکن وہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں ممیز سے پردہ واجب نہیں۔ اچھا یہاں پر ایک خاص بات ضرور اس میں کہہ دی جائے کہ یہاں پر جو ہے کہ یہ جو ہم بیان کر رہے ہیں کہ 9 سال مکمل ہو جائیں اور 15 سال مکمل ہو جائیں لڑکے کے اور 9 سال مکمل ہو جائیں لڑکی کے، تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ قمری 9 سال مکمل ہو جائیں۔ یہ انگریزی شمسی کے اعتبار سے جو سالگرہیں مناتے ہیں عام طور پر اس سے حساب کرتی ہیں خواتین یا مرد حضرات وغیرہ کہ اب اس کے اوپر نماز، اب دیکھیے یہ ہوا تھا مثلا فلاں اپریل کی فلاں تاریخ کو ہوا تھا تو اب یہ اب جو ہے 15 سال کا ہو گیا ہے، یا یہ فلاں تاریخ کو ہوئی تھی تو اب یہ 9 سال کی ہو گئی ہے، یعنی ویسی سالگرہوں کے اعتبار سے، جبکہ یہ ہوتی ہے قمری۔ لڑکوں کے لیے یہ والا مسئلہ ایک آتا ہے کہ انگریزی سالگرہ کی تاریخ کے لحاظ سے جب لڑکے 14 سال 7 مہینے 15 دن کے ہو جائیں تو عمر کے لحاظ سے بالغ ہو جائیں گے۔ ممکن ہے دیگر علامات بلوغ جو توضیح المسائل میں لکھی ہوئی ہیں اس سے پہلے بھی بالغ ہو جائیں، لیکن لڑکے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ 15 سال انگریزی نہیں مراد بلکہ قمری مراد ہے، کیونکہ اگر اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں قمری لحاظ سے 14 سال 7 مہینے 15 دن کے جب ہو جاتے ہیں تو وہ بالغ ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی نے انگریزی سالگرہ والا حساب کیا
تو اب آپ خود دیکھ لیں کہ تقریباً 4.5 مہینے کی نماز روزے اس کے سب غلط ہو جائیں گے. یعنی غلط ہونے سے مراد ہے کہ وہ نہیں رکھے گا کہ میں تو ابھی بالغ ہی نہیں ہوا، جبکہ وہ شریعت کے اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے 5 مہینے پہلے، 4.5 مہینے پہلے بالغ ہو چکا تھا. اچھا، اسی طریقے سے لڑکوں کے لیے تو بہرحال یہ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ زیر ناف یا چہرے اور ہونٹوں کے نیچے جو سخت بال نکلتے ہیں یہ بھی علامت بلوغ شمار ہوتے ہیں. اکثر مجتہدین کہتے ہیں کہ نہیں، یہ علامت بلوغ شمار نہیں ہوتے، لیکن بہرحال یہ بھی ایک مسئلہ. اچھا، لڑکیوں کے اعتبار سے کیا ہے؟ لڑکیاں جب 9 سال قمری مکمل کر لیتی تو یہ بالغ ہو جاتی، لیکن انگریزی شمسی سالگرہ کے لحاظ سے اگر آپ نے حساب کیا تو معلوم ہوگا کہ لڑکیاں 8 سال 8 مہینے اور 10 دن کی ہو جائیں تو بالغ ہو جائیں گی. دیکھا جائے 9 نہیں، 8 سال 8 مہینے اور 10 دن کی، یعنی تقریباً لڑکیاں اپنی انگریزی سالگرہ کے اعتبار سے 97.5 دن پہلے بالغ ہو جاتی، یعنی 97 دن 22 گھنٹے اور 48 منٹ پہلے. یہ بہت فرق پڑ جاتا ہے، کیونکہ آپ کو ان کو ایک نماز بھی اب قضا نہیں کرنی، ایک روزہ کوئی چھوڑنا نہیں ہے، بے حجاب کسی کے سامنے نہیں آنا ہے. تو کتنی شریعت نے اس سلسلے میں سختی کی ہوئی. تو یہ قمری لحاظ سے حساب کیا جائے گا، کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے کہ آپ نے قمری حساب نہیں کیا اور شمسی لحاظ سے سالگرہ کے اعتبار سے بلوغ کا حساب کیا تو پتہ چلے گا کہ لڑکیوں میں تو 3.5 مہینے کا قریب تقریباً ہو جائے گا اور لڑکوں میں 4.5-5 مہینے تک کا تقریباً حساب بن جائے گا. تو اتنا پہلے، یعنی انگریزی تاریخ سے اتنا پہلے وہ اتنے دن مائنس کر دیں تو اس سے پہلے وہ بالغ ہو جائیں گے. تو یہ ایک دماغ میں رہے چیز. اچھا دیکھیے، اتنا اہم ہے یہاں پر تو ہماری چیز نہیں ہے، اس سے پہلے میں بھی ایک دفعہ بتا چکا ہوں کہ باقاعدہ جشن بلوغ کے عنوان سے ایران کے اندر باقاعدہ پروگرام منعقد ہوتے ہیں کہ اب یہ لڑکیوں کو یہ احساس دلایا جاتا ہے. لڑکوں کے الگ پروگرام ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے پروگرامز ہوتے ہیں، اور اس عمر کی لڑکیاں باقاعدہ اپنے آپ کو رجسٹر کرواتی ہیں وہاں پر کہ ان کا ایک جشن بلوغ منایا جاتا ہے کہ اب اللہ نے آپ پر شرعی ذمہ داری ڈال دی، اب آپ تمام احکامات آپ کو پورے کرنا ہے. اور باقاعدہ ایک جشن مسرت کے طور پر منایا جاتا ہے کہ اللہ نے اب اتنا ہم پر اعتماد کر لیا ہے کہ اب اپنے احکامات کی تعمیل کرنا ہم پر واجب قرار دے دی. ابھی تک تو ہم بچے تھے، لیکن اب اتنا ذمہ دار ہم کو سمجھ لیا گیا. تو بچے کو ابتدائی سے یہ چیزیں دماغ میں رہیں. تو وہاں پر بہت ہوتا ہے کہ باقاعدہ بہت ہی بڑی تعداد کے اندر اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں، اور باقاعدہ کسی بھی یہ امام خمینی کے پوتے ہیں جو آتے ہیں، دیگر علماء اور مجتہدین بھی، نماز جماعت ہو رہی ہوتی ہے، اور ایک عجیب روح پرور سا وہاں پر ایک سما ہوتا ہے اتنی بڑی تعداد کے اندر. یہاں ہمارے اچھی چیزیں تو یہاں پر رائج نہیں ہے پاکستان کے اندر، یہاں تو بھی مائنس میں ہی ہم لوگ جا رہے ہیں، لیکن وہ لوگ اس لحاظ سے آگے نکل گئے. تو لڑکیوں کے اعتبار سے بھی ایک چیز بیچ میں ایک آ گئی ہے مسئلہ، اس میں احتیاط واجب کا بھی آ جاتا ہے کہ اگر کوئی بالغ لڑکی کے بچپن، اس میں 55 لکھا ہوا نہیں، بچپن کی بے پردہ تصویر کو اگر دیکھنا ہو، جیسے موجودہ تصویر اس کو دیکھنا ایسے ہی جیسے موجودہ تصویر کو دیکھنا، تو احتیاط واجب کی بنا پہ مرد اس کی بچپن کی تصویر بھی نہیں دیکھ سکتا. یعنی ہوتا ہے نا کہ بھئی یہ تو اس وقت بچی تھی، اس وقت کی ہم تصویر دیکھ رہے ہیں. مثلا یہ لڑکی اب جو ہے وہ 11 سال کی ہو گئی ہے اور یہ مثلا 9 سال کی عمر کی، لیکن اس کی کوئی خاص فرق نہیں ہے اس کے چہرے میں. اگر کوئی خاص فرق نہیں ہے اب تک، چہرہ ویسا ہی ہے اس کا، یا تو اس تصویر کو نہیں دیکھا جا سکتا جس میں وہ بے پردہ ہے. یعنی باپردہ تصویر تو دیکھی جا سکتی، لیکن بے پردہ کیونکہ بہت فرق نہیں ہے. لیکن اگر بہت فرق ہو گیا ہو تو پھر بچپن کے زمانے کی وہ تصویر دیکھی جا سکتی ہے. تو بہرحال ایک بیچ میں آ گئی کہ ایک مسئلہ الگ سے بیان ہو گیا اس میں. تو اصلاً یہ تھا کہ احتیاط واجب کی بنا پر ممیز سے پردہ کرنا پڑے گا، اور احتیاط واجب میں رجوع کر کے آپ کو ایک سہولت مل جاتی ہے، جیسے آیت اللہ سعید الحکیم کی طرف رجوع کر لیا جائے. اور رہبر معظم کے تو مقلدات جو ہیں وہ تو پہلے سے ہی ان کا یہ نظریہ ہے کہ جائز ہے. اچھا، اب دوسرا ایک مسئلہ ایک اور ہے جس سے اس کا اہمیت کا پتہ چلے گا احتیاط واجب کے مسئلے کا، کہ کیا غسل میں بڑے بالوں کو، جیسے کہ عام طور پر خواتین کے بڑے بال ہوتے ہیں، لیکن اب یہ کہنا مشکل ہے خواتین کی لحاظ سے وہ مردوں کے بھی بڑے بڑے بال آج کل ہونے لگے. خواتین کی شاید چھوٹے ہو رہے ہیں، مردوں کے بال بڑے ہو رہے ہیں. تو کیا غسل میں بڑے بالوں کو شروع سے آخر تک بالوں کے سرے تک دھونا واجب ہے؟ ایک یہ مسئلہ ہے ہمارے یہاں. تو
اچھا، اب یہاں پر یہ مسئلہ ہے کہ جیسے آیت اللہ خوئی تھے اور آیت اللہ سیستانی ہیں، آیت اللہ وحید خراسانی ہیں. اچھا نہیں، پہلے میں اس میں امام خمینی کا اور رہبر معظم کا فتویٰ بتا دیتا ہوں. وہ فرماتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر مکمل بالوں کو دھونا، بالکل ابتدا سے لے کر اور آخری تک، چاہے وہ کتنے بڑے بال کیوں نہ، مکمل دھونا واجب ہے. لیکن کیا فرماتے ہیں؟ احتیاط واجب کی بنا پر. اچھا، یہاں پر پانیوں کے کتنے مسئلے ہیں، اور بڑے بال ہیں ان کو دھونے کے لیے پانی بھی زیادہ چاہیے ہوتا ہے، تو یہاں پر ایک مسئلہ یہ آتا ہے. اب یہاں پر احتیاط واجب ہے تو رجوع وغیرہ کا بھی مسئلہ دیکھا جاتا ہے. تو اس سلسلے میں آیت اللہ خوئی کا جو نظریہ تھا، یا آیت اللہ سیستانی یا آیت اللہ وحید خراسانی ہے، وہ فرماتے ہیں جو بال سر سے متصل ہیں ان کا دھونا واجب ہے، ان کا تو دھونا واجب ہے. لیکن اس کے بعد جتنے جو بہت بڑے ایریا، جو بہت بڑے بال جو ہیں، جو بالکل نیچے تک جو ہے وہ گئے ہوئے ہیں اور جسم سے کافی دور تک، عام طور پہ جو خواتین کے بڑے بال ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں سرے تک دھونا واجب نہیں، صرف وہ کہ کھال اور سر کا وہ حصہ جو کہ سر کو کور کیے ہوئے ہوتا ہے، اس حد تک بھی اگر بال مکمل دھل جائیں تو کافی. تو اس میں آیت اللہ خمینی ہیں یا مثلا رہبر معظم کی جو مقلدات خواتین ہیں، وہ آیت اللہ سیستانی کی طرف رجوع کر کے مکمل بال دھونا، ان کو بالوں کے سروں تک یہ دھونا واجب نہیں رہے گا، رجوع کے اس مسئلے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے. اچھا، البتہ چھوٹے بال اگر ہیں، جس طریقے سے عام طور پر مردوں وغیرہ کے چھوٹے بال ہوتے ہیں، تو یہ تو مکمل دھونے واجب ہوتے ہیں. یعنی اس میں یہ نہیں کہ صرف سر سے متصل ہوں، بلکہ وہ تو لازمی چھوٹے بال تو سبھی دھلیں گے تبھی نیچے تک پانی جو ہے وہ پہنچے گا، ممکن بھی نہیں. لیکن یہ کہ چھوٹے بالوں کو مکمل دھونا ہے. لیکن بڑے بالوں کے اندر آپ نے مسئلہ سنا کہ کچھ علماء احتیاط واجب لگاتے ہیں اور کچھ جائز قرار دیتے ہیں کہ سر کے سے متصل بال اگر دھل جائیں تو وہ کافی. اچھا، ایک اور مسئلہ پیش یہ آتا ہے کہ کیا حائض عورت غسل جمعہ کر سکتے؟ غسل جمعہ کی کتنی جو ہے وہ فضیلتیں بیان ہوتی ہیں. تو عورتوں کے لیے بھی ہوتا ہے کہ جمعے کا دن آیا، غسل جمعہ عمومی حالات میں کرتے ہیں، لیکن اسی زمانے میں مثلا مخصوص ایام چل رہے ہیں ان کے، تو ایک حسرت سی ہوتی ہے کہ آج ہم غسل جمعہ ورنہ کرتے. تو آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر خون رک چکا ہے تو وہ غسل جمعہ کر سکتی، خون نہیں رکا ہے تو پھر اشکال ہے، یعنی احتیاط واجب کی بنا پر غسل جمعہ نہیں کر سکتی. اچھا، اب اس مسئلے میں عورتیں کہیں کہ نہیں ہم اس ثواب کو تو پھر بھی یعنی دل چاہتا ہے کہ لیں، کیونکہ انہوں نے اشکال لگایا ہے یا احتیاط واجب لگایا ہے. تو اس مسئلے میں آیت اللہ خامنئی، آیت اللہ خوئی، آیت اللہ وحید خراسانی، آیت اللہ اسحاق فیاض سب یہ کہہ سکتے ہیں خون نہیں بھی اگر رکا ہے تب بھی وہ غسل جمعہ کر سکتی، غسل جمعہ کر سکتی. البتہ حدث رفع نہیں ہوگا، یعنی پاکی کوئی حاصل نہیں ہوگی، لیکن ان کو ایک ثواب مل جائے گا. اور آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں وہی کہ خون رکا ہے نہیں رکا، البتہ اب وہ یا تو رجوع کر لے، یا رجوع اگر نہیں بھی اگر وہ کر رہی ہے، مثلا رجوع کا نہیں بھی کرنا چاہتی کسی اور مرجع کی طرف، تو پھر فرماتے ہیں رجاء مطلوبیت کی نیت سے غسل جمعہ کر سکتی ہے. یعنی پکی مستحب نیت نہ کرے غسل جمعہ کے لیے، رجاء مطلوبیت کی نیت سے کر سکتی. تو آپ نے دیکھا کہ غسل جمعہ میں بھی بہرحال ایک گنجائش نکل آئی ہے کہ ان مراجع کی طرف رجوع کر کے وہ غسل جمعہ کر لے. ایک چیز عام طور پہ ہوتی ہے، اور یہ مسائل یہ اس طرح کے آتے ہیں، خواتین بھی پوچھتی ہیں، تو بہرحال میں اس میں ایک مسئلہ اور ڈال دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ غسل جنابت واجب ہونے کے بعد اگر کوئی عورت حائض ہو جائے تو کیا وہ غسل جنابت کر سکتی ہے، اگرچہ دیکھا جائے بھی وہ ناپاکی کی حالت میں؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ جی ہاں، غسل جنابت تو وہ کر سکتی ہے، لیکن پاکی اس کو اسی وقت حاصل ہوگی کہ جب وہ غسل حیض کرے گی. یعنی اس کا، لیکن کم سے کم اس پر سے غسل جنابت ضرور اتر جائے گا. یعنی ابھی غسل جمعہ جو مستحب غسل ہے، اس کے اندر تو آپ نے سنا تھا کہ آغا سیستانی تھوڑی سی کوئی ایک آدھ شرطیں لگاتے تھے، لیکن وہ فرماتے ہیں یہ والا کیونکہ واجب غسل ہے، غسل جنابت، یہ دوران حیض بھی ہو سکتا ہے، کم سے کم یہ ضرور اتر جائے گا. یہ بیچ میں آ گیا تو ایک میں نے ایک چیز بتا دی. اچھا، اس کے بعد پھر ایک مسئلہ اور آتا ہے کہ وضو کے بعد اعضائے وضو پر کوئی رکاوٹ نظر آ گئی آپ کو. اکثر یہ ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ بہت ہوتا ہے.
وضو کے بعد اعضائے وضو پہ ہمیں کوئی رکاوٹ نظر آ گئی، اب شک ہو رہا ہے پتہ نہیں پانی اس کے نیچے پہنچا ہی نہیں پہنچا. یہ کب ہوتا ہے؟ عام طور پہ خواتین کہ مثلا آٹا گوندھ رہی ہیں اور آٹا گوندنے کے بعد ہاتھ واتھ دھو لیے، وضو وغیرہ کر لیا، اب دیکھ رہی کہ ارے یہ تو کہیں ذرا سا آٹا ناخن کے کہیں کنارے پر یا کسی جگہ پہ لگا نظر آ گیا ان کو. اب کیا ہوگا؟ یہ ایک مسئلہ ان کے سامنے پیش آتا ہے. یا مثلا نیل پالش لگائی تھی، نیل پالش ریموو کر دی تھی، لیکن وضو وغیرہ کر لیا، پھر جا کر دیکھا تو کہیں ایک چھوٹا سا ایک اسپاٹ نیل پالش کا پھر بھی نظر آ گیا ان کو. اب پھر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اب کیا کریں. گھر میں مثلا رنگ ہو رہا ہے کسی جگہ اور چھینٹے وغیرہ پڑ جاتے ہیں، اچھی طریقے سے ہم نے ہاتھ واتھ دھو لیے تھے اپنے، اور جب بعد میں وضو کر لیا ہم نے تو دیکھا کہ ارے یہ تو رنگ کا ایک چھینٹا مثلا ہاتھ کے اوپر لگا ہوا نظر آ گیا. یا مثلا کچھ ایسا سامان وامان ہم سیٹ کر رہے تھے اور اس میں ایلفی لگا رہے تھے کسی چیز پر، پتہ چلا وضو کرنے کے بعد ایلفی ہاتھ پہ لگی ہوئی نظر آ گئی. بہت ساری اس کی مثالیں. اچھا، تمام مراجع ایک بات ضرور کہتے ہیں کہ اگر یہ معلوم نہ ہو کہ یہ رکاوٹ جو ہے یہ وضو کے وقت لگی تھی یا وضو کے بعد لگی تھی، یعنی یہ آپ کو یہ پتا نہ ہو کہ رکاوٹ جو ہے یہ ہاتھ پہ جو میرے ایلفی لگی ہوئی ہے، جو رنگ لگا ہوا ہے، یا آٹے کا کوئی پیس لگا ہوا ہے، نیل پالش لگی ہوئی ہے، یہ وضو کے وقت لگی تھی یا وضو کے بعد لگی ہے. تو اس سلسلے میں تو سارے علماء کہتے ہیں کہ نہیں پھر ٹھیک ہے، یعنی وضو اس کا جو ہے وہ صحیح ہے. لیکن نہیں، اگر یہ پتا ہے کہ نہیں یہ وضو کے وقت لگی ہوئی تھی تو پھر علماء کہتے ہیں کہ اگر وہ اس طرف متوجہ تھا، نہیں پہلے تو یہ کہا جائے اگر وہ متوجہ ہی نہیں تھا، اگر وہ متوجہ نہیں تھا کہ ہاتھ پہ پتہ نہیں میرے کوئی چیز لگی یا نہیں لگی، بس وہ وضو کرتا ہوا چلا گیا، تو کچھ مراجع تو کہتے ہیں کہ وضو کو دوبارہ کریں، اور کچھ مراجع کہتے ہیں احتیاط واجب یہ ہے کہ وضو کو دوبارہ کریں. جیسے آیت اللہ خوئی کہتے تھے کہ وضو احتیاط واجب ہے کہ وضو دوبارہ کریں اگر آپ متوجہ نہیں تھے. متوجہ تھے تو کہتے ہیں کہ ہاں متوجہ تھے، کوئی چیز لگی ہوئی تو نہیں ہے، اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ ہاں رے لگی ہوئی نظر آ گئی تو سارے مرجع کہتے ہیں پھر تو وضو ٹھیک ہے، کیونکہ آپ متوجہ تھے کہ کوئی چیز لگی ہوئی تو نہیں ہے اور ہر جگہ پانی پہنچا رہی تھی. پھر اتفاق ایسا ہو گیا کہ بعد میں لگی ہوئی نظر آ گئی تو وضو صحیح، لیکن متوجہ تھے ہی نہیں کہ ہاتھ پہ کوئی چیز لگی ہوئی ہے یا نہیں لگی ہوئی. تو اس سلسلے میں آغا خوئی تو کہتے تھے کہ احتیاط واجب ہے. البتہ آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط مستحب یہ کہ دوبارہ ایک وضو کر لیا جائے، واجب تو نہیں ہے لیکن احتیاط مستحب. تو آیت اللہ خوئی والے بھی اگر کوئی ہیں تو اس مسئلے میں آیت اللہ سیستانی کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، لیکن احتیاط مستحب ہی قرار دیا ہے انہوں نے آیت اللہ سیستانی نے، یعنی بہتر ہے کہ ایک وضو اور کر لیا جائے لیکن واجب نہیں سمجھتے. اسی طرح سے مثلا ایک آتا ہے مسئلہ اس میں کہ شوہر کی اجازت کے بغیر عورت کے گھر سے باہر جانے کا حکم. اس پہ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر شوہر کا حق زوجیت ضائع ہوتا ہے تو پھر تو فتویٰ ہے کہ بغیر اس کی اجازت کے نہیں جا سکتی. لیکن اگر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، حق وغیرہ کوئی ضائع نہیں ہو رہا، تو پھر احتیاط واجب یہ ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ جائے. ایک عمومی اجازت بھی لے سکتی ہے پہلے سے، البتہ اس مسئلے کا فائدہ اٹھا کے شوہر بالکل فرعون بن کے نہ بیٹھ جائیں کہ نہیں بس ہر چیز میں بار بار ان سے اجازتیں جو ہے وہ لینی پڑ رہی ہیں. اس سے گھر کا ایک ماحول بھی خراب ہوتا ہے اور یہ ایک گھر کا بہرحال ایک سکون تہوبالا اس سے ہو جاتا ہے. تو البتہ عورتیں بھی اس سلسلے میں کیونکہ شرعی حکم ہے تو وہ بھی ایسا نہ ہو کہ شوہر ناراض بھی ہو رہا ہے، کبھی وہ آپ کو نہیں اس کی اجازت مل رہی ہے، وہ مناسب نہیں سمجھ رہا ہے آپ کا باہر جانے کا یا کسی کے رشتہ دار کے گھر جانے کا مثلا، تو وہ اگر روک رہا ہے تو پھر آپ کو اس کی پابندی کرنا پڑے گا. تو راضی کریں اس کو، ورنہ احتیاط واجب کی بنا پر باہر جانے کی اس کی اجازت نہیں. ہاں البتہ آغا سیستانی یہ ضرور کہتے ہیں واجب صلہ رحمی کے لحاظ سے شوہر نہیں روک سکتا. واجب صلہ رحمی جو ہے اس کی حد تک عورت اگر اپنے والدین کے پاس ملنے جا رہی ہے تو وہ اس سے نہیں روک سکتا ہے. تو بہرحال اب اس احتیاط واجب میں کہ شوہر کی حق زوجیت ضائع نہیں بھی ہوتا ہو تب بھی باہر جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی، تو اس میں کسی بھی مرجع کی کوئی ریلیکسیشن ایسی نظر نہیں آئی جو آپ کو بتائی جائے. تو بہرحال اس میں آپ احتیاطی کرنی پڑے گی شادی شدہ خواتین کو کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر
گھر سے باہر نہ نکلیں. ہاں البتہ ایک چیز اور، ایک مسئلہ ایک آتا ہے عدہ وفات میں باہر جانے کا مسئلہ. مثلا بہت ہی زیادہ یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ بیوہ جو ہے مثلا وہ اپنے شوہر کی قبر پہ قبرستان جا سکتی ہے نہیں جا سکتی، رشتہ داروں سے ملنے جا سکتی ہے نہیں جا سکتی عدت کے دوران جو 4 مہینے 10 دن کی عدت ہوتی. یا مثلا اس کے گھر والے اس کو چاہ رہے ہیں کہ اب یہ ظاہر غمزدہ ہیں کچھ ہیں، چلو ان کو عمرے کے لیے بھیج دیتے ہیں، چلیں زیارات کے لیے کاروان جا رہا ہے، یہ بیوہ ذرا غمزدہ ہیں، ان کو زیارات کے اس پہ بھیج دیا جائے. تو عورتیں بڑی پریشان ہوتی ہیں کہ میں تو عدت کے عالم میں ہوں. تو عورت کسی بھی عقلی اور شرعی ضرورت کے لیے گھر سے باہر جا سکتی، اس میں کوئی ممانعت نہیں گھر سے باہر جانے کی. ہاں غیر ضروری باہر جانا مکروہ ہے، غیر ضروری بالکل ایسی بس ایسی چاہ رہی کہ میں چلو کسی مال میں گھوم کر آ جاتی ہوں، نہیں، یہ اس کی ممانعت. ہاں کیا 2 چیزیں بس واجب ہیں اس کے اوپر، ایک تو 4 مہینے 10 دن تک دوسری شادی نہیں کر سکتی، اور میک اپ اور زینت نہیں کر سکتی. اور میک اپ اور زینت میں صرف یہ جو لپسٹک اور یہ سب چیزیں جتنے بھی سرخی پاؤڈر وغیرہ ہیں یہ سب بھی آ جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ بالوں میں کلر لگانا بھی آ جاتا ہے. تو وہ 4 مہینے 10 دن تک کوئی بھی رنگ اور کلر بھی بالوں کے اندر نہیں لگا سکتی. تو یہ گھر سے باہر نکلنے کا ایک ضمناً ایک مسئلہ میں نہیں ہوں اس وجہ سے ڈال دیا کہ یہ بھی بہت پوچھا جاتا ہے. تو باہر جانے پر کوئی ممانعت نہیں. اور اگر جوان بیوہ ہے تو بہرحال ہاں بے حجاب باہر جانے پر تو ویسے ہی ممانعت ہے، چاہے بیوہ ہو یا نہ ہو، لیکن اس میں اور تاکید ہو جاتی ہے. لیکن یہ کہ کسی بھی عقلی اور شرعی ضرورت کے لیے باہر جا سکتی ہے، صرف بلا عذر بھی باہر جا سکتی، کوئی گناہ نہیں، البتہ مکروہ ہے. اچھا اب اس کے بعد ہاں ایک بات اور بتا دی جائے کہ یعنی جو شادی شدہ عورت کے لحاظ سے ایک بات اور بتا دوں کہ شوہر کی اجازت ضروری ہے باہر جانے کے لیے، حتیٰ کہ وہ عورت جو کہ بھی جس کو طلاق ہو گئی اور طلاق رجعی کی حالت میں، اس کے لیے بھی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر جانا جائز نہیں. ہاں البتہ خود ہی اب ظاہر طلاق والا عام طور پہ ہو جاتی ہے تو اپنے اماں کے گھر چلی جاتی ہے، شوہر کے گھر سے دور چلی جاتی ہے، ورنہ طلاق رجعی میں بھی ابھی شوہر رجوع کر سکتا ہے، چاہے وہ اس گھر میں ہو یا کہیں اور بھی ہو. لیکن اگر تعلقات کی خرابی کی نوعیت ایسی ہو گئی ہے تو پھر وہاں جانے کے بعد یہ والا مسئلہ عام طور پر کسی کے بھی دماغ میں نہیں ہوتا. لیکن بہرحال یہ کہ اگر شوہر کے گھر میں ہی موجود ہے وہ، تو باہر جانے کے لیے شوہر کی اجازت طلاق رجعی میں بھی جو ہے وہ نافذ رہتی. اچھا ہاں ایک مسئلہ اور بھی ہے، رکوع اور سجدے کے اذکار. اب یہ کچھ مثالیں آ رہی ہیں، میں چاہ رہا ہوں اس طرح کی مثالیں آ جائیں تاکہ احتیاط واجب وغیرہ کے مسئلے سے جو ذرا واقفیت ہو جائے. رکوع اور سجود کے کیا ہم اذکار کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ مثلا رکوع میں سجدے کا ذکر پڑھ لیں، سجدے میں رکوع کا ذکر پڑھ لیں، سجدے میں سبحان ربی العظیم و بحمدہ پڑھ لیں، اور رکوع کے اندر سبحان ربی الاعلی و بحمدہ پڑھ لیں. سارے مجتہدین کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، سوائے آغا سیستانی بھی اب تک کہتے تھے، لیکن کچھ ہی عرصے پہلے آغا سیستانی نے اس مسئلے کو بدل دیا ہے اور اب فرمانے لگے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ رکوع میں سجدے کا مخصوص ذکر، ویسے تو کوئی مخصوص ذکر پڑھنا واجب نہیں، مثلا آپ چاہیں تو رکوع کے اندر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رکوع میں بھی پڑھ دیں، سجدے میں بھی پڑھ دیں. لیکن اگر جو رکوع اور سجدے کے مخصوص اذکار ہیں، رکوع اور سجدے کے، بلکہ سلائیڈ میں ہونا چاہیے تھا رکوع اور سجود کے مخصوص اذکار، ان کو تبدیل کرنا، ان کو جیسے سبحان ربی العظیم و بحمدہ اور سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، ان کو اگر تبدیل کر رہے ہیں تو آغا سیستانی فرماتے ہیں احتیاط واجب یہ ہے کہ ان کو تبدیل نہ کیا جائے. یعنی رکوع میں رکوع کا ہی مخصوص ذکر پڑھیں، سجدے میں سجدے کا ہی وہ مخصوص ذکر. ہاں وہ مخصوص ذکر نہیں پڑھ رہے تو کوئی سا بھی ذکر اور پڑھ سکتے ہیں، مثلا 3 دفعہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، رکوع میں بھی سجدے میں بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، الحمدللہ 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 بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بھی پڑھ سکتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی پڑھ سکتے ہیں. یعنی یہ سب چیزیں پڑھ سکتے ہیں. یعنی یہ جو کوئی مخصوص ذکر پڑھنا کیونکہ ضروری نہیں ہے، لیکن البتہ بہرحال یہ جو مخصوص اذکار ہیں ان کو تبدیل نہ کیا جائے. یہ خود مسئلہ تبدیل ہو گیا ہے، ورنہ آغا سیستانی کتنے ہی استفتاءات اور فتاوی کی کتابوں کے اندر اس نظریے کا اظہار کر چکے تھے کہ جائز ہے. لیکن جو ان کی نئی استفتاءات کی ایک آئی کتاب، اس میں انہوں نے اس کو احتیاط واجب کر دیا. تو بہرحال کر تو دیا ہے، لیکن یہ کہ ایسے احتیاط واجب میں بھی دیگر مراجع کی طرف رجوع ہو کے اجازت مل جاتی، تو اس کی بھی اجازت ہے. اچھا اب اس کے بعد
یہ بات اور بتا دی جائے کہ احتیاط، کیونکہ ہم احتیاط واجبیت بتا رہے ہیں، احتیاط اگر فتوے کے بغیر ہو تو پھر احتیاط واجب ہوتی. یعنی اگر فتویٰ نہ لکھا ہو، صرف ایک مسئلہ لکھا ہو اور احتیاط واجب ہو، مثلا مردوں کے لیے احتیاط واجب کی بنا پر داڑھی مونڈنا حرام ہے، مثلا اگر وہ یہ لکھیں، نہیں، مردوں کے لیے احتیاط کی بنا پر داڑھی مونڈنا حرام ہے. اب کیا ہے، یہ اس میں کوئی فتویٰ ذکر نہیں ہوا ہے، کوئی رائے مجتہد نے نہیں دی ہے، بس ایک مسئلہ لکھا ہے اور اس کے ساتھ احتیاط کا لفظ لگایا. اس کے معنی ہے کہ احتیاط واجب ہے، یعنی مردوں کے لیے احتیاط واجب کی بنا پر داڑھی کا مونڈنا جائز نہیں. تو فتویٰ یعنی احتیاط اگر فتوے کے ساتھ ہو تو احتیاط واجب ہے، اور احتیاط اگر فتوے نہیں، پہلے کیا تھا، احتیاط اگر فتوے کے بغیر ہو یعنی فتوے کے ساتھ نہ ہو تو احتیاط واجب ہے، اور احتیاط اگر فتوے کے ساتھ ہو تو اسے احتیاط مستحب کہتے ہیں. احتیاط اگر فتوے کے ساتھ ہو، مثلا مجتہد کہے کہ فلاں کام جائز ہے لیکن احتیاط اسی میں کیسے نہ کیا جائے. اب کیا، جب وہ کہہ چکا ہے، فتویٰ دے چکا ہے کہ یہ کام جائز ہے، یعنی یہ فتویٰ آ گیا اس مسئلے کے اندر، یہ کام جائز ہے لیکن احتیاط یہ ہے کہ اسے نہ کیا جائے، اس کے معنی کہ یہ احتیاط مستحب ہے، جس پہ ایک الگ اصطلاح ہے، جس پہ ہماری انشاءاللہ آج تو نہیں لیکن اگلی جو کلاس ہوگی، جو توضیح المسائل اور اصطلاحات کے لحاظ سے آخری کلاس ہوگی، اس کے بعد ہم کوئی اور موضوع کو شروع کریں گے انشاءاللہ. تو توضیح المسائل کی جو اصطلاح ہے اس کے اندر احتیاط اگر فتوے کے ساتھ ہو تو پھر اس کو احتیاط مستحب کہتے ہیں، اور اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں، اس احتیاط پر عمل کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے. جب اس نے کہہ دیا جائز ہے پھر احتیاط لگائے تو اس کا مطلب ہے کہ بات کی احتیاط کو چاہیں تو ہم نظر انداز کر کے اسی جائز والے فتوے کو دیکھ سکتے ہیں. اچھا، اب اس کے بعد آ جائیے احتیاط واجب میں رجوع کا مسئلہ. احتیاط واجب میں وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو دوسرا بڑا مجتہد ہوتا ہے اس کے فتوے کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں العالم فالعالم کی رعایت کرنا، یعنی اس مجتہد کے بعد جو دوسرا بڑا مجتہد ہے اس کی طرف آپ رجوع کریں گے. اچھا، اب ایک اور بھی اصطلاح آتی ہے احتیاط لازم. یہ احتیاط لازم، تو اس میں کیا کوئی فرق ہے احتیاط واجب میں اور احتیاط لازم میں؟ عمل کے اعتبار سے تو کوئی فرق نہیں، یعنی جہاں احتیاط لازم لکھا ہو وہ سمجھیں احتیاط واجبی، کوئی فرق نہیں. ہاں، علمی لحاظ سے بس ایک فرق ہے، وہی جو واجب اور لازم کے لحاظ سے فرق تھا کہ واجب وہ تھا کہ جو قرآن و حدیث سے براہ راست مجتہد مسئلہ نکالتا ہے، لیکن اور لازم ہم نے اس کو کہا تھا کہ جو کسی اصول فقہ کے کسی قانون سے اس نے اس مسئلے کا حل نکالا ہے، یا مثلا کسی عقلی اصول کے ذریعے نکالا ہے تو پھر وہ لازم کا لفظ استعمال کرتا ہے. تو احتیاط واجب اور لازم میں بھی اسی قسم کی ایک علمی بحث آتی. مقام عمل میں کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں ہے، وہی احتیاط واجب ہی ہے سمجھیں جو احتیاط لازم بھی، اور اس کے اندر بھی. ہاں، اس میں کیا ایک چیز آتی ہے کہ کیا احتیاط لازم میں رجوع ہو سکتا ہے دوسرے مجتہد کی طرف؟ ابھی کہیں سے کچھ مجھے سننے کو کہیں سے اطلاع ملی تھی، کسی صاحب نے کہا تھا کہ نہیں، احتیاط لازم میں رجوع نہیں ہو سکتا. نہیں، یہ مسئلہ نہیں، احتیاط لازم میں بھی رجوع ہو سکتا ہے. احتیاط واجب اور احتیاط لازم دونوں کے اندر مقلد رجوع کر سکتا ہے. اس کے بعد آ جائیے اشکال. یہ ہے اشکال، یہ بھی بہت آتا ہے. یہ بھی احتیاط واجبی کی طرح کا مسئلہ ہے، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ اس عمل کی وجہ سے تکلیف شرعی ساقط نہیں ہوگی اور اس عمل کو انجام دینا جائز نہیں. یعنی اگر اس کے ساتھ کوئی فتویٰ نہ ہو تو اس کو آپ احتیاط واجبی سمجھیے. یعنی مجتہد نے اگر کوئی فتویٰ ذکر نہیں کیا اور اشکال لگایا تو اس کے معنی احتیاط واجبی، احتیاط واجبی کے. اچھا، اشکال میں بھی کیا رجوع ہو سکتا ہے؟ جواب ہے کہ جی ہاں، رجوع ہو سکتا ہے، کیونکہ احتیاط واجبی کی طرح کا مسئلہ ہوتا ہے اگر اس کے ساتھ فتویٰ نہیں. اچھا، بعض اوقات اس طرح کی اصطلاح توضیح المسائل میں آپ پڑھیں گے، اشکال ہے، اشکال سے خالی ہے، اشکال سے خالی نہیں. اشکال ہے تو وہی احتیاط واجب ہو گئی. اشکال سے خالی ہے یعنی بالکل جائز ہے. اشکال سے خالی نہیں، اس کا مطلب ہے کہ اشکال ہی ہے، یعنی اشکال ہے
اور اشکال سے خالی نہیں، یہ دونوں ایک ہی معنوں میں، یعنی وہی احتیاط واجب۔ اشکال سے خالی ہے اس کا مطلب یہ کہ کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، کام بالکل جائز ہے، اور پہلا اور تیسرا والا جو ہے یہ احتیاط واجب کے معنوں کے اندر آتا ہے۔ اچھا، اب ہم اس کی چند ایک مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ مثلا آج کل ایک چیز بہت ہو رہی ہے، بٹ کوائن اور کرپٹو کرنسی۔ اب بہت سے لوگ جو نہیں، اس کہ آج کل ڈیجیٹل کرنسی ایک استعمال ہو رہی ہے، اس میں بظاہر کوئی چیز نہیں ہوتی، اور اس کے اندر حکومتیں تو خیر اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی، اور اس کو پکڑنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے، اور یہ کام جو ہے چل رہا ہے بہرحال۔ تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہ اس طرح کا کوئی لین دین بٹ کوائن میں یا کرپٹو کرنسی کی، جو کہ قسم ہے بٹ کوائن، جس میں ڈیجیٹل کرنسی ہے، فزیکل کوئی کرنسی نہیں ہے، ڈیجیٹل ہے، کمپیوٹر اور اس کے تھرو جو ہے یہ کرنسی کا لین دین ہوتا ہے آپس میں۔ تو لوگ اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ چیز جائز ہے؟ تو کچھ علماء نے تو اشکال لگا کے منع کیا ہے، اور آیت اللہ سیستانی کی طرف سے بھی یہی جواب آتا ہے کہ ہم اس کی اجازت نہیں دیتے، کیونکہ اصلاً یہ ہے کہ ابھی اس کے خد و خال واضح نہیں ہے کہ بزنس ہوتا کس طرح سے، تو مجتہدین ابھی اس میں احتیاطی فتوی ہی دے رہے ہیں۔ اور ایک دوسرا پہلو کے تحت تو بہرحال جائز ہونا ذرا اس کا یوں بھی مشکل ہے کہ حکومتیں اس کو خلاف قانون جو ہے وہ سمجھتی ہیں، یعنی اگرچہ پتہ نہیں اس میں کتنے قوانین ابھی تک بنے یا نہیں بنے، تو بہرحال آغا سیستانی تو کہتے ہیں کہ ہم اس کی اجازت نہیں دیتے۔ آیت اللہ خامنئی کا نہ کوئی اس بات میں کوئی فتویٰ اس سلسلے میں ہے، نہ نفی میں کوئی فتویٰ اس سلسلے میں ہے، جسے کو کہتے ہیں ہم شبہ حکمیہ ہے، اور ان کے مقلدین کے لیے جائز نہیں کہ اس بزنس میں پڑھیں۔ اور ایسا ہی ہے جیسے کوئی فتویٰ کبھی ذکر نہ ہو تو پھر دوسرے نمبر کا جو مجتہد ہوتا ہے اس کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے اس مسئلے میں۔ تو آیت اللہ خامنئی کے مقلدین دیگر کوئی مجتہد اگر اجازت دے رہا ہو جو علم میں دوسرے نمبر پر ہو تو پھر اجازت مل جاتی ہے۔ بہت سے لوگ ان کی مثال لے کے آتے ہیں کہ آیت اللہ شبیری زنجانی نے اس کو جائز قرار دیا، لیکن دو شرطیں آیت اللہ شبیری زنجانی نے لگائی ہیں کہ بشرطہ وہ کام حلال ہو اور خلاف قانون نہ ہو۔ تو اصلاً مسئلہ یہیں پر تو ہے کہ کام حلال بھی ہے یا نہیں، یعنی یہ تو دیکھا جائے تو یہ ان کی طرف رجوع کرنے کا جو مسئلہ، جو دو شرطیں لگائی ہیں، وہ مسئلہ پھر وہیں پر لوٹ کر واپس چلا جاتا ہے، کیونکہ اصلاً اس کا کام حلال بھی ہے نہیں، یہ ابھی تک واضح نہیں ہے، اور خلاف قانون نہ ہو تو خلاف قانون ہے بھی ہے نہیں۔ یہ خود ایک آج کل ایک مسئلہ اس کے اندر پیدا ہوا ہے کہ اتنے واضح قوانین، کیونکہ ایک نئی چیز آئی ہے تو قوانین اتنے زیادہ واضح نہیں۔ تو اس مسئلے میں جو اشکال لگائی گئی ہے، آغا سیستانی نے تو خیر ویسے ہی منع ہی کیا ہے، اور کسی کسی جگہ پہ اشکال کے طور پر بھی منع کیا ہے، کچھ لوگوں کے پاس اس طرح کا بھی آیا ہے ان کا استفتاء۔ تو بہرحال یہ کہ رجوع کا ایک لحاظ سے کوئی اس میں فائدہ نہیں ہے، کیونکہ کوئی اور مرجع فی الحال اس کے اندر اجازت نہیں دے رہا۔ اہل سنت کے اندر بھی دو گروہ ہیں، کچھ علماء نے اجازت دی ہے اور کچھ نے توقف کیا ہے کہ اس کے ابھی واضح طور پر ہمارے سامنے نہیں ہے کہ کس طرح سے لین دین ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ بہت اٹھا ہوا تھا، لوگ پوچھ رہے تھے، تو میں نے اس میں مثال میں اس کو ذکر کر دیا۔ اچھا، ایک مسئلہ اور بھی ہے، مومن سے 3 دن سے زائد ترک تعلق کی حرمت کا حکم۔ آقا سیستانی فرماتے ہیں کہ اشکال کی بنا پر جائز نہیں ہے کہ انسان کسی دوسرے مومن سے 3 دن سے زیادہ ترک تعلق کرے، اور احوط یہ ہے کہ ترک کیا جائے، یعنی فرماتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر۔ اب اس سلسلے میں اگر آپ کو مزید 3 دن سے زیادہ کسی سے منہ پھلا کے رکھنا ہے اور بات چیت بند کرنی ہے تو آپ رجوع کر کے تلاش کریں۔ تو بہرحال وہ مجھے ابھی تک پتہ نہیں کہ کون اس کی اجازت دیتا ہے کون نہیں۔ بہرحال آغا سیستانی تو فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر 3 دن سے زیادہ ترک تعلق مومن سے جائز نہیں۔ ایک مسئلہ اور آتا ہے اشکال کے، میں مثالیں ذکر کر رہا ہوں، بالغ اولاد کو مارنا۔ دیکھیے، نابالغ کو ادب سکھانے کے لیے جبکہ کوئی چارہ کار موجود نہ ہو، کوئی اور چارہ ہے ادب سکھانے کے لیے تو خیر پھر تو نہیں مارے، لیکن کوئی چارہ کار موجود نہ ہو تو آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط لازم کی بنا پر 3 ضربیں ماری جا سکتی ہیں، اس سے تجاوز نہ کیا جائے۔ البتہ بدن نہ تو لال پڑے نہ نیلا یا کالا پڑے۔ لوگ کہیں گے بھائی یہ تو بچوں کے لیے اتنا ہلکا مارنا، اس میں تو نہ مزہ آئے گا ہمیں، نہ یہ کہ ان پہ کوئی اثر ہوگا۔ تو دیکھیے، عام طور پر گھروں میں اس طرح کی صورتحال ہو جاتی ہے، شوہر و بیوی میں بھی لڑائیاں ہوتی ہیں،
ایک دوسرے کو کبھی پھول مارے جاتے ہیں, کبھی پھول کے ساتھ گملہ بھی لگا ہوا ہوتا ہے. تو بہرحال البتہ یہ نابالغ بچوں کی حد تک معاملہ فرماتے ہیں احتیاط لازم یہ ہے کہ 3 ضربوں سے زیادہ تجاوز نہ کیا جائے نابالغ کے لیے. اور وہ ضرب بھی اس طرح سے بس لگائی, ضرب لگانے سے مراد بہت خطرناک مارنے کا دماغ میں آ رہا ہے, بس اس طرح سے مارنا کہ نہ تو جسم لال پڑے, مثلا تماچا آپ نے ایسے مارا کہ اس کا گال لال ہو گیا, اب یہ دیت واجب ہو جائے گی. اچھا, ولی کو تو بچے کو تادیب کے لیے اس حد تک مارنے کی اجازت ہے, یہی کہ انہی شرطوں کے ساتھ کہ دیت ویت خیر واجب نہیں ہونی چاہیے. اچھا, جو ولی ہے وہ اپنی اس مسئلے کے اندر کہ بھائی 3 ضربوں کی حد تک مارنے کی اجازت, یہ کسی کو ٹرانسفر بھی کر سکتا ہے. مثلا بیوی کو اپنی ٹرانسفر کر سکتا ہے جو بچے کی ماں ہے, لیکن وہ انہی شرطوں کا خیال رکھے گی. اگر اس نے شرطوں سے تجاوز کیا اور لال یا نیل یا کالا پڑ گیا تو اس کو دیت دینا پڑے گی. اسی طریقے سے مثلا بچہ پڑھ کے نہیں دے رہا ہے, ٹیوشن ٹیچر جو ہے پڑھانے کے لیے آ رہا ہے, تو اب جو کیا ہوگا کہ وہ اس اتنی مارنے کی اجازت کی کہ 3 ضربوں سے زیادہ نہ ماری جائیں. لیکن اور اس میں بھی یہ نہ ہو, اگر اس سے زیادہ تجاوز کیا تو پھر دیت وغیرہ ہو جائے گی. اچھا, اب مسئلہ یہ آغا سستانی فرماتے ہیں یہ تو نابالغ کی حد تک تھا. کیا اچھا بالغ بھی, جیسے بچی ہے ابھی تو چلے 9 سال کی, نابالغ تھی نہیں 10-11 سال کی ہو گئی اور مارنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے. لڑکا ہے مثلا 16-17 سال کا ہو گیا, اکثر گھروں کے اندر ان کی ابھی تک پٹائی وٹائی چل رہی ہوتی ہے. تو آغا سستانی فرماتے ہیں کہ جو بچے کی حد تک تو یہ 3 ضربے مارنے کا حکم اور یہ جو ولی کے لیے اجازت تھی. اب جو ہے بالغ کے لیے احتیاط لازم یہ ہے, بلکہ اشکال کی بنا پر بالغ کو نہیں مارا جا سکتا. اس حکم کے جائز ہونے میں اشکال ہے, اور احوط یہ ہے کہ ترک کیا جائے, یعنی بالغ کو مارنے کی اجازت ختم. جس طریقے سے بھی سوائے اس کے کوئی بہت ہی بڑا کوئی گناہ کرنے جا رہا ہو, کسی کو قتل کرنے جا رہا ہے یا اور جو ناقابل یعنی وہ اس کا وہ بہت ہی زیادہ بڑا کوئی گناہ ہو تو پھر ایک الگ مسئلہ آ جاتا ہے. لیکن عمومی طور پر چیخ پڑ نہیں رہا ہے, زیادہ دیر باہر رہنے لگا ہے, برے دوستوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے اور پٹائی لگ رہی ہے اس کی, وہ کہتے ہیں نہیں, اشکال کی بنا پر یہ حکم بالغ کے لیے نہیں, اس کو نہیں مار سکتے, تادیباً بھی نہیں مارا جا سکتا. اور اگر مارا تو بہرحال دیت وغیرہ کا وہ تقاضا کر سکتا, دیت دینی ہوگی یا تو معاف کر دے یا بہرحال ورنہ پھر دینی پڑے گی. ہاں, وہ اجازت یہ جو 3 ضربے مارنے کے لحاظ سے جو اجازت ہے یہ آیت اللہ خامنہئی کا مسئلہ اس سلسلے میں واضح نہیں, یعنی لیکن اگر ایسا مارا کہ دیت واجب ہو گئی تو وہ تو اس کے وہ قائل ہیں کہ دیت دینا پڑے گی اس کی. لیکن کسی بالغ شخص کو مارنے کی اجازت ہے یا نہیں, یہ الگ سے استفتاء کر کے ان سے پوچھا جائے. اچھا, اب ایک مسئلہ اور آتا ہے اور وہ ہے رد مظالم سال بھر کے اخراجات سے زیادہ دینے کا مسئلہ. دیکھیے, رد مظالم عام طور پر ہم جو مالی حقوق وغیرہ کسی کے ہمارے ذمے ہوتے ہیں اور ہمیں مثلا مالک پتہ نہیں چل رہا ہے, یا تو مالک پتہ ہے تو اس تک جا کر پہنچائیے, لیکن اگر مالک پتہ نہیں ہے, کچھ نہیں معلوم کہ وہ کہاں چلا گیا, یا مثلا بہت سے ٹیچرز ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے شاگردوں کو بہت مارا ہوتا ہے, اب انہیں جا کر مسئلہ پتہ چلا کہ بھائی دیت ویت تو لازمی واجب ہو گئی تھی, میں تو اس طرح سے مارتا تھا, تو آیت اللہ سستانی میں فرماتے ہیں ڈھونڈو اس کو اور اس تک جا کے دیت پہنچاؤ. اور اگر نہیں وہ مل پا رہے, ظاہر ہے بچے تھے, اب وہ کہاں سے کہاں چلے گئے ہوں گے, کچھ ان کا اتا پتہ نہیں ہے, تو پھر اس کو حاکم شرع کی اجازت سے رد مظالم کیا جائے اس رقم کو. جو یعنی ایسا نہیں کہ وہ جو ہو گیا سو ہو گیا, چلو وہ آئندہ احتیاط کی جائے, نہیں, وہ آپ کے ذمے رہا. یا تو تلاش کیجئے ان افراد کو جن کو اس طرح سے مارا تھا, ان تک دیت پہنچائیں, یا پھر یہ کہ ان کے جو اگر وہ انتقال کر گئیں گے تو ان کے وارثوں تک پہنچائیں. لیکن اگر کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے تب بھی معاف نہیں ہوگا, اور حاکم شرع کی اجازت سے اتنی رقم کو رد مظالم کے طور پر صدقہ کرنا پڑے گا. اچھا, صدقہ, اب یہ تو دیت کی تو اچھی بڑی رقم ہو جاتی ہے, تو ہمارے خاندان میں مثلا فلاں جو بیوہ خاتون ہیں یا غریب ہیں, تو ہم مثلا رقم بن رہی ہے جیسے جو ہے نا 10 لاکھ روپے بن رہی ہے بالفرض, تو کیا ہم ایک ساتھ ان کو دے دیں, جبکہ ان کا خرچہ بھی جو ہے سال بھر کا خرچہ اگر وہ 20,000 روپے بھی اگر مہینے کا مثلا ان خاتون کا ہوتا ہے تو کتنا بن جائے گا,
2-2.5 لاکھ روپے مثلا سالانہ بنے گا خرچہ, لیکن ہم کہیں گے نہیں ہم پورا ایسا کرتے ہیں 10 لاکھ کے 10 لاکھ ان کو دے دیتے ہیں, دینا تو ہے ہی, اچھا ان کی مدد ہو جائے گی, یا مکان اپنا بنوا لیں گے, اس طرح سے کوئی بھی چیز تو نہیں. 1 سال کے اخراجات سے زیادہ رد مظالم نہیں دیا جا سکتا. رد مظالم کو سال بھر کے اخراجات سے زیادہ نہیں دیا جا سکتا ایک شخص کو. اس کے بعد ٹھیک ہے وہ جو پیسے بچ گئے ہیں آپ کے پاس اگلے ان کو کسی اور مستحق کو لے جا کر دیں, لیکن ایک مستحق کو سال بھر کے اخراجات سے زیادہ. یہی مسئلہ سہم سعادات کا بھی, لوگ اکثر اماؤنٹ سہم سعادات کی اچھی بھلی نکالتے ہیں اور اپنے کسی ایک ہی رشتہ دار کو بغیر اس کے خیال کیے کہ ان کے 1 سال کے اخراجات سے زیادہ سہم سعادات نہیں دے سکتے. تو یہ سہم سعادات کا بھی مسئلہ آتا ہے, اور یہی چیز رد مظالم والا مسئلہ بھی آتا ہے. رد مظالم جو ہے وہ سید کو بھی دیا جا سکتا ہے, یعنی غیر سید جو ہے وہ سید کو بھی رد مظالم دے سکتا ہے, آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنئی کے نظریے میں. ایک آدھ مجتہدین ایسے ہیں جو کہتے ہیں احتیاط یہ ہے کہ رد مظالم سید جو ہے وہ غیر سید سے نہ لے, لیکن وہ کم سے کم جن کی تقلید آج کل ہو رہی ہے, آغا سیستانی اور آغا رہبر, یہ تو کم سے کم کہتے ہیں کہ نہیں اجازت ہے, سید بھی غیر سید سے رد مظالم لے سکتا ہے. نہ لے, احتیاط کر لے تو اچھی بات ہے, لیکن جائز ہے. اچھا, اب یہ ایک چیز ہو گئی. تو وہ کہتے ہیں کہ اشکال کی بنا پر 1 سال سے زائد نہیں دیا جا سکتا, احوط یہ ہے کہ ترک کیا جائے. اب اس میں اگر کوئی پھر بھی دینا چاہے تو وہ اگلا مجتہد خود تلاش کر لے کہ نمبر 2 پہ جو ہے اس کا نظریہ جا کر دیکھے. میرے پاس تو اتنا وقت نہیں تھا کہ کوئی تلاش کر کے نکالتا, لیکن آپ کو اگر ڈھونڈنا ہے کوئی تو اشکال والا جو مسئلہ ہے تو وہ اس کے اندر مثال کے اندر آ گیا. اچھا, اسی طرح سے مثلا ایک اور بھی ہے کہ غیر عربی زبان میں قنوت پڑھنا. علماء فرماتے ہیں کہ غیر عربی میں آپ کوئی دعا پڑھ تو سکتے ہیں, لیکن وہ قنوت شمار نہیں ہوگی. قنوت کا ثواب لینے کے لیے, یعنی نماز آپ کی باطل نہیں ہے, آپ نے غیر عربی زبان میں مثلا اردو کے اندر بھی قنوت میں دعا مانگ سکتے ہیں, لیکن کوئی عربی زبان کے اندر جو دعا, یعنی غیر عربی میں قنوت میں اشکال ہے. البتہ نماز صحیح ہے. اچھا, کوئی خاص ذکر قنوت میں پڑھنا معتبر نہیں, یعنی کوئی خاص ذکر ہی آپ پڑھیں, سبحان اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں, 1 دفعہ الحمدللہ بھی آپ نے کہہ دیا عربی زبان میں, اس کے بعد پھر جو چاہیں اردو یا انگریزی کسی بھی زبان کے اندر آپ دعا مانگ سکتی ہیں قنوت کے اندر. تو قنوت میں البتہ اشکال ہے غیر عربی زبان میں. اشکال کے معنی قنوت کا ثواب لینے کا میں اشکال ہے, یعنی کوئی سی بھی دعا ہاتھ اٹھا کے آپ مانگ تو سکتی ہیں کسی زبان میں, نماز بھی باطل نہیں, لیکن قنوت کا جو بہت زیادہ تاکیدی مستحب ہے اس کا ثواب لینے کے لیے کوئی مختصر سی عربی دعا پڑھنی ضروری ہے. اچھا, ایک چیز یہ ہو گئی. پھر اس کے بعد ایک آخری مثال اس میں, اور یہ اکثر بیرون ممالک جو افراد کام کرتے ہیں ان کے لیے بڑا مسئلہ پیش آتا ہے. کسی جگہ پہ ویٹر ہیں اور کہتے ہیں کافروں کا یہ ملک ہے, کافری ریسٹورنٹ کے اندر جو آ رہے ہیں سارے جتنے بھی کسٹمرز ہیں, تو کیا ہم وہ تو خنزیر کھاتے ہی ہیں, پگ اور یہ سب چیز, تو کیا ہم ان کو سرو کر سکتے ہیں ویٹر وغیرہ. دیکھیے, عام طور پر جو عام جھٹکے کا گوشت ہوتا ہے, ظاہر ہے وہاں پر کوئی اسلامی لحاظ سے ذبح شدہ جانوروں کا گوشت پکا کے تو تقسیم نہیں کیا جاتا جو عام ریسٹورنٹس ہیں وہاں پر. تو عام جھٹکے کا گوشت جو کہ سور وغیرہ پہ مشتمل نہ ہو, یعنی جو عام طور پر جو ظاہر کافر کا ذبیحہ ہوتا ہے, تو وہ تو ایسے افراد کو پیش کر سکتے ہیں جن کی فقہ میں کھانا جائز ہے, جیسے کرسچنز کا ہے اور یہودیوں کا ہے یا اور کوئی غیر مسلم ہے, ان کو پیش کیا جا سکتا ہے, کوئی حرج نہیں اس میں. لیکن خنزیر اگر ہے تو اس کو سرو کرنا اشکال کی بنا پر جائز نہیں, احوط یہ ہے کہ ترک کیا جائے. یہاں پہ بھی اشکال آ گیا. اچھا, پھر اس میں وہ تمام افراد بھی آ جاتے ہیں کہ جو مثلاً ہوم ڈیلیوریز کرتے ہیں پیزا وغیرہ کی, یا ایسے برگرز ہیں کہ جس کے اندر ان کو پتہ ہے کہ اس کے اندر جو پیٹی وغیرہ ہے یہ جو ہے یہ خنزیر کا ہے. اب یہ جو سرو کر رہے ہیں, لے جا کر دوسرے کو لے جا کر وہاں پیش کر رہے ہیں, یہ والی ان کی جاب جو ہے وہ جائز نہیں ہوگی. اور ان کو اس طرح, یا یہ کہ یہ کچھ اور بھی کچھ نہیں کر رہا, یہ صرف لے جا کر جو کوئی کھانا کوئی اور پکا رہا ہے وہ لے جا کے صرف ٹیبل کے اوپر رکھ رہا ہے. نہیں, خنزیر کو سرو کرنا اشکال کی بنا پر جائز نہیں. عام جھٹکے کا گوشت تو سرو کر سکتے ہیں, لیکن خنزیر جو ہے اس کو سرو نہیں کر سکتے.
ہاں کچھ افراد ایسے ہیں جو کوک ہیں وہاں پر، کیا وہ خنزیر کا گوشت پکا سکتے ہیں؟ یعنی انہیں سرو نہیں کرنا ہے، صرف پکانا ہے. تو لوگ کہیں گے بھائی جب سرو کرنا حرام ہے تو پکانا بھی حرام ہونا چاہیے. نہیں، پکانا حرام نہیں ہے جی، پکانا کی اجازت ہے. جیسے اکثر لوگ وہاں پر کہتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے شراب کو سرو کرنا حرام ہے. دیکھیے خنزیر ہے، شراب ہے، اس کو سرو کرنا بھی حرام ہے، اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہے. اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ اس لحاظ سے ان کو خریدنا، بیچنا، یا مثلا ان کو پیش کرنا یا ان کی ڈیلیوری کسی جگہ لے جا کر کرنا، یہ تو جائز نہیں. لیکن شراب کے برتن اگر کوئی دھونے والی کسی کی جاب ہے وہ جائز ہے. خنزیر کو پکانے کی اگر کوئی جاب ہے بطور کک، اس کی اجازت ہے، لیکن سرو نہیں کر سکتے، خرید و فروخت نہیں کر سکتے اور سرو نہیں کر سکتے. یہ ایک دماغ کے اندر بہرحال، کیونکہ یہ عام طور پر پیش آنے والا مسئلہ ہے، لوگ پوچھتے بھی ہیں اور اسی طرح کی جابز باہر کرنی بھی پڑتی ہیں. تو اشکال کی بنا پر خنزیر کو سرو کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور احتیاط اسی کے اندر ہے کہ اس کو ترک کیا جائے. اب کوئی اس میں کوئی گنجائش نکالنا چاہے تو نمبر 2 مجتہد کا جو علم میں دوسرے نمبر پر ہو، اس کا مسئلہ جو ہے خود دریافت کرے، پوچھے، ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارے اپنی جاب کو جائز کرنے کے لیے، تو ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن ابھی تک ایسا کوئی نگاہ میں نہیں ہے کہ جو اس کی اجازت دے رہا ہوں. اچھا، اب اگرچہ اس کے بعد مجھے قول مشہور اور چند ایک اصطلاحات اس کے اندر اور بیان کرنی تھی، لیکن اب اتنا وقت نہیں ہے، اور ایک بہت ہی اہم موضوع پر اگلا لیکچر بھی ہونا ہے یہاں پر. تو آج کی حد تک گفتگو یہاں پر روک رہے ہیں. کوشش کریں گے کہ اگلی جو نشست ہو ہماری، اس کو جلدی ایک دو مثالوں سے میں باقی سب اصطلاحات کو کوشش کروں گا کہ اگلی دفعہ مکمل کر دیا جائے. اصل میں تفصیل زیادہ ہو جاتی ہے، کسی مسئلے کو مثال میں بیان کریں تو اس کے اتنے پہلو آ رہے ہوتے ہیں کہ بات لمبی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے لیکچرز بھی طویل ہو جاتے ہیں. لیکن یہ کیونکہ زندگی میں پیش آنے والے مسئلے ہیں، فقط زبانی طور پر تو آپ کو رٹنا نہیں ہے کہ اشکال کے کیا معنی، جب تک کہ اس کی اپلیکیشنز نہ پتہ ہوں. اس وجہ سے تفصیل میں گئے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللجن اللجن يا مولا اللجن 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 يا صاحب الزمان اللجن